أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل والمدثر ابتدائی صورتوں میں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اس کے 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی. جب آپ پر وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی، سردی محسوس ہوئی. آپ پھر آئے، فرمایا زملونی زملونی، اڑاؤ مجھ کو اڑاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں نے چادریں اڑائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لپٹ کر لیٹ گئے. تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے. ایک واقعہ تو یہ ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی 1 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے، خوف طاری ہو گئے. فرمایا زملونی زملونی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے برا بھلا کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے غم کے لیٹ گئے، چادر اوڑھ کر، جیسے غم میں آدمی لیٹ جاتا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، پوری رات کھڑے رہیے مگر تھوڑا سا، یعنی پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، تھوڑا سا اس میں آرام بھی کر لیجیے. نصفہ، یا تو آدھی رات آرام کر لیجیے، او انقص منہ، یا اس سے کچھ کم کر لیجیے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مقدس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر 1 سال تک تہجد فرض رہی. دن بھر کام کاج اور دعوت و تبلیغ اور میدان کارزار، اور رات میں پھر اتنی لمبی نماز کہ آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے. پاؤں پھٹ جاتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. اللہ فرماتے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام، بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. کلام اللہ جب آپ پر نازل ہوتا تھا تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی پر اگر سوار ہوتے وہ بھی تھک کر بیٹھ جاتی. ایک صحابی کی ران پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا، وہی نازل ہونا شروع ہوئی. قرآن پر آپ کی ران رکھی ہوئی تھی، وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو ان کی ران پھٹنے کے قریب ہو گئی. سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. جب یہ وہی نازل ہوتے تھے، بھاری کلام ہے اللہ کا، یا اس پر عمل کرنا بھاری ہے یا اس کو پھیلانا اور پہنچانا ایک بھاری اور مجاہدے کا کام ہے. اس لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا ہی ہے نفس کو زیادہ کچلنے والا. واقوم قیلا، اور بات بھی بالکل صاف صاف نکلتی ہے. ناشئۃ اللیل کہتے ہیں رات کو اٹھنا. رات کو اٹھنا آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہے، نفس پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اٹھ کر نماز پڑھنا، تو یہ نفس کو بالکل کچل دیتا ہے. اور بات بالکل صاف اور صحیح نکلتی ہے، بات بالکل صاف اور صحیح نکلتی ہے، یعنی دماغ اس وقت میں حاضر رہتا ہے، شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، دل بھی اور کان بھی متوجہ ہوتے ہیں، زبان بھی اور کان بھی متوجہ رہتے ہیں. زبان سے جو بات آتی ہے وہ فوراً کان میں جاتی ہے، کان سے دل میں جاتی ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رات کو اٹھتے تھے. ناشئۃ اللیل کے اندر پوری رات آ گئی ہے، مغرب کے بعد بھی وہ بھی رات شروع ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی آدمی نفل پڑھے تو وہ بھی گویا تہجد میں شمار ہوتا ہے. اور اکثر قول کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ بھی تہجد کے حکم میں ہے.
لیکن جمہور سلف خلف سب کا معمول سو کر اٹھ کر نماز پڑھنے کا رہا ہے، تو وہ پہلے فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی، سنت ہو گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے تسہیل فرما دی، فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت ساری مشغولیاں ہیں، دعوت کی، تبلیغ کی، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، دنیاوی سارے مشاغل اور دینی سارے مشاغل اس کے اندر آ گئے، تو دن میں اگر زیادہ وقت نہیں مل پایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو آپ رات کو کھڑے ہو جائیے، دن میں آپ کے لیے بہت لمبا چوڑا مشغلہ ہے، تعلیم و تبلیغ کا بھی اور دنیاوی مشاغل کا بھی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کا نام لیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کے ہو کر رہیے، سب مخلوق سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، خلق سے بیزار، خلق سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق کو جوڑ لو۔ رب المشرق والمغرب، وہی مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذوا وکیلا، اسی کو کارساز بنائیے، اسی سے اپنی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری کروائیے۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو آپ کو یہ مجرمین کفار مشرکین کہہ رہے ہیں، واصبر، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیجیے، خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، یعنی ان سے آپ الگ ہو جائیے، ان کی طرف توجہ مت دیجیے اور نہ ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ ہاں اگر جہاد آ جائے، میدان کارزار کا وقت آ جائے، پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی آیت، ابھی قتال کا حکم نہیں آیا، اس لیے فرمایا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ پھر قتال کا حکم آ گیا، تو قتال کے حکم آنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ ان سے کیا کریں، سخت کلامی کریں اور ان کے ساتھ سخت دشمنی دکھلائیں، بلکہ جہاد کے اندر بھی احکام ہیں، بچوں کو مت مارو، عورتوں کو مت مارو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، جو جھٹلانے والے ہیں ان کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، اولی النعمتی، جو مزے میں ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ ان لدینا انکالا، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں بھاری، وجہیما، اور دوزخ ہے، وطعاما ذا غصہ، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، عذاب الیما، دردناک عذاب ہے، زقوم اور ذریع، جو جہنم کے کھانے بیان کیے گئے وہ سخت ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آگ کے کانٹے اس کے اندر ہوں گے، جب وہ کھانا منہ میں جائے گا تو وہاں اٹک جائے گا۔ عذاب الیما ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور نہ جانے کیا کیا خوفناک عذاب ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز کر رہ جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے، ریت کے بڑے بڑے جیسے ٹیلے ہوتے ہیں خوب بھرے، ایسے وہ پہاڑ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، جڑیں ان کی گویا کھوکھلی ہو جائیں گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جو تمہارے لیے گواہ بنے گا، کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی، وہ اللہ کو یہاں بتا دیں گے۔ ماننے والے کامیاب ہو جائیں گے آپ کی گواہی پر، اور نہ ماننے والے آپ کی گواہی پر ناکام ہو جائیں گے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، رسول کی نافرمانی کی فرعون نے، اللہ کہتے ہیں فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے سے پکڑا گیا، تم امام الانبیاء امام الرسول کی نافرمانی کر کے کیسے بچ جاؤ گے؟ جس طرح فرعون کو یہاں عذاب آ گیا، تمہارے کو بھی دنیا میں عذاب آئے گا، یہاں نہ آیا تو فکیف تتقون ان کفرتم، کیسے بچ پاؤ گے تم اگر تم انکار کرو گے؟ اس دن یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچے اگر سے حقیقت میں بوڑھے نہ ہوں، لیکن دن چونکہ اتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کا، خوفناک ہوگا، تو بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ گویا بوڑھے ہو جائیں گے، خوفناک دن ہوگا۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس سے پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے، قرآن عبرت ہے، مان لو سمجھ لو۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا اسے چاہیے وہ اختیار کر لے۔
اللہ کے راستے کو اختیار کر لے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، توحید کو کیا کر لے، قبول کر لے، رسالت کا اقرار کر لے، آخرت کا یقین کر لے تو عذاب سے بچ جائے گا اور ثواب کو حاصل کر لے گا۔ یہ آیات حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع حصے کو نازل فرما دیا اور آخری حصے کو 1 سال تک اللہ نے آسمانوں ہی پر رکھا، اور پھر 1 سال کے بعد جب پورے صحابہ اس کے خوگر ہو گئے اور پورے مجاہدے کے اندر فٹ ہو گئے، کیونکہ قیامت تک ان کو امام بننا تھا، رہنما بننا تھا، لوگوں کے لیے ہادی بننا تھا، تو ہادی بننے کے لیے، معلم بننے کے لیے ایسا باصلاحیت علمی عملی اعتبار سے آدمی پختہ ہو، تو اس پختگی کے لیے ان کو تیار کیا گیا۔ پھر فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے تہائی حصے کے قریب، او نصفہ یا اس کے آدھے کے قریب، او وثلثہ اور 1/3 کے قریب، وطائفۃ من الذین معک اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہ آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات، اس سے زیادہ، اس سے کم، پوری وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالی ہی رات اور دن کی شمار کرنے والے ہیں، رات اور دن کا نظام ان کو معلوم ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، جان گئے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو معلوم ہے ان لن تحصوہ کہ تم اس کی کیا نہیں کر سکتے، پوری تکمیل نہیں کر سکتے، پوری رات اور پورے سال اور پوری زندگی تو تم آدھی رات اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، ضعف ہے، کمزوری ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا اور عمل کے اندر تمہارے رخصت کر دی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا آسانی اس کے ساتھ ہو سکے پڑھ لو۔ اب لمبا قیام اور لمبی تلاوت اور لمبے رکوع سجدے ضروری نہیں، فرض واجب نہیں رہی، اب یہ مستحب ہو گئی، نفل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ بعد میں فرمایا آپ کے لیے نہیں، امت کے لیے، اور بعد فرماتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی تہجد اب کیا ہو گئی، نفل ہو گئی، یہ سنت مستحب ہو گئی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جان گیا کہ تم میں مریض بھی ہوں گے، جن پر بیماری میں رات بھر کیسے کھڑے ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے لوگ ہوں گے جو زمین میں چلتے پھریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں، یا تو اللہ کی روزی کی تلاش میں یا علم کی تلاش میں، علم میں لگیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے، تکرار کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو رات کو تہجد لمبی پڑھنا مشکل ہو جائے گی۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تجارت جہاد سے مقدم ہے، کیونکہ جہاد تو کبھی کبھی ہوگا، جنگ اور تجارت روزانہ کرنی پڑے گی، روزانہ روٹی کھانی ہے، روزانہ روٹی کھانی ہے، روزانہ بیوی کی بچوں کی ضروریات ہے، تجارت روزانہ ہوگی، اور جنگ تو کبھی کبھی ہوگی، اس لیے تجارت کو اللہ نے مقدم کیا۔ فقرؤوا ما تیسر من، پڑھو اس میں سے جتنا آسان ہو جائے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، وہ فرض ہوئی تھی معراج میں، اور ابھی تہجد فرض تھی صرف، اس لیے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی فرماتے ہیں اللہ ابن کثیر وغیرہ شروع ہوئی مکہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کی تفصیلات سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ جا کر فرض ہوئی کہ کتنے سونے پر کتنی زکوٰۃ اور کتنی چاندی پر کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمدہ قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگی، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، زکوٰۃ کا اور نماز کا اور تہجد کا اور عبادت اور دعوت کا تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت